صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، ترجمہ کنز العرفان، اور وہ جس نے ایک اندازے سے آسمان سے پانی اتارا، فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر کو زندہ فرما دیا۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ عزت و علم والا اللہ عز و جل وہی ہے جس نے تمہاری حاجتوں کی مقدار ایک اندازے سے آسمان سے پانی اتارا، وہ نہ اتنا کم ہے کہ اس سے تمہاری حاجتیں پوری نہ ہوں، اور نہ اتنا زیادہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح تمہیں ہلاک کر دے۔ ہم نے اس بارش سے نباتات سے خالی ایک شہر کو سرسبز فرما دیا، اور جس طرح بارش سے مردہ شہر کو زندہ فرمایا، یوں ہی تم اپنی قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے، کیونکہ جو زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد پانی کے ذریعے دوبارہ سر سبز و شاداب کرنے پر قادر ہے، تو وہ مخلوق کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، ترجمہ کنز العرفان، اور جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں کی سواریاں بنائیں، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر سیدھے ہو کر بیٹھو، پھر جب اس پر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کا احسان یاد کرو، اور یوں کہو پاک ہے وہ جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا، اور ہم اسے قابو کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ والذی خلق الازواج، اور جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا، یعنی عزت و علم والا اللہ عز و جل وہی ہے جس نے مخلوق کی تمام اقسام کے جوڑے بنائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ تمام انواع کے جوڑے بنائے، جیسے میٹھا اور نمکین، سفید اور سیاہ، مذکر اور مؤنث وغیرہ۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں کی سواریاں بنائیں، یعنی کشتیوں اور چوپایوں کی سواریاں بنائیں تاکہ تم خشکی اور طری کے سفر پر کشتیوں کی پشت اور چوپایوں کی پیٹھوں پر سیدھے ہو کر بیٹھو، پھر جب اس سواری پر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ تو دل میں اپنے رب کا احسان یاد کرو، اور اپنی زبان سے یوں کہو وہ اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا، اور ہم اسے قابو کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور بے شک ہم آخرکار اپنے رب عز و جل کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے وقت پہلے 3 بار اللہ اکبر پڑھتے، پھر یہ آیت سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون پڑھتے، اور اس کے بعد مزید دعائیں بھی پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جو شخص کشتی پر سوار ہوتے وقت یہ پڑھ لے تو وہ ڈوبنے سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الملک وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔